قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 60 میں سورۃ المطففین آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 28 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم. کلمت تعرف میں یہاں حرف العین ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے جو کہ اس پہ جزم ہے، تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہمیں را کو ہلکی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت وجوہہم یہاں حرف الجیم ہے. جیم کی ادائیگی زبان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے ہے، تو ہمیں جیم کو وہیں سے پڑھنا ہے. یہاں جو کہ دو حرف الہا ہے، ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. ہم یہ دونوں ہا کو ظاہر کریں گے اور اسے زیر سے ادا کریں گے. وجوہہم، آخری میں میم ساکن ہے اور اس کے بعد حرف النون آتا ہے کلمت نضرہ میں، تو یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی. میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کرنا ہے. کلمت نضرہ میں یہاں حرف الضاد ہے. بات کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ہم بات کو وہیں سے پڑھیں گے اور جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں بات کو ظاہر کرنا ہے. جو کہ بات حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. اور اس کے بعد حرف الرا آتا ہے. را کا ہی حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے، تو ہم بات کو اور را کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. نضرۃ، آخری میں تائے مدورہ ہے اور اس پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت النعیم میں یہاں نون پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہم نون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں حرف النون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک زبر سے. عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں میم پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم. کلمت یسقون یا پہ پیش ہے تو ہم یا کو پیش سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے. یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے اور جو کہ اس پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت من رحیق یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الرا آتا ہے کلمت رحیق میں. را حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ نون کو را میں ملاتے ہوئے بغیر غنہ کے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من رحیق. حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں یہاں بھی حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی کا دھیان رہے جو کہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے. تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ساکن ہوتی ہے. پھر جو کہ حرف المیم ہے کلمت مختوم میں، اور میم حروف الادغام بے غنہ میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. رحیق مختوم. کلمت مختوم میں یہاں حرف الخا ہے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہم خا کو ظاہر کریں گے. آخری میں حرف المیم ہے، ہم اس پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. لیکن اگر یہ کلمہ کو اگلے آیت کے ساتھ پڑھے تو جو کہ میم کے نیچے تنوین زیر ہے اور حرف الخا آتا ہے کلمت ختامہ میں. خا حروف الابہار میں سے ہے. ابہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، تو ہم یہاں تنوین کو ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے. مختوم ختامہ. لیکن ہم میم پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک.
وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ کلمت ختامہ، یہاں بھی حرف الخاء کو ہم بھاری آواز میں ادا کریں گے کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے۔ تا کے بعد کھڑا زبر ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں اپنی آواز لمبی کرنی ہے کیونکہ یہاں مد طبیعی ہے۔ آخری میں یہاں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت مسک میں سین پہ جزم ہے تو ہمیں سین کو ظاہر کرنا ہے، آخر میں کاف پہ تنوین پیش ہے، اور پھر حرف الواو آتا ہے کلمت وفی میں، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، ہمیں یہ تنوین کو واو میں ملاتے ہوئے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے۔ مسک وفی۔ کلمت ذالکا، یہاں حرف الدال ہے، دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے تو ہم دال کو وہیں سے پڑھیں گے۔ کلمت فلیتنافس، لام پہ جزم ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے اور اسے جزم سے ادا کرنا ہے۔ یا پہ اور تا پہ اور نون پہ زبر ہے تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے۔ آخری میں سین کے نیچے زیر ہے تو ہمیں سین کو زیر سے ادا کرنا ہے۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم۔ کلمت ومزاجہ، ہاں پہ الٹا پیش ہے، یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ ومزاجہ من۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا آتا ہے کلمت تسنیم میں، یہاں حکم ہے اخفاء، تا حروف الاخفاء میں سے ہے، جو کہ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں نون ساکن چھپائیں گے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے۔ من تسنیم۔ کلمت تسنیم کے آخر میں میم کے نیچے تنوین زیر ہے۔ اگر ہم یہ آیت کو اگلے آیت کے ساتھ پڑھے تو جو کہ حرف العین ہے کلمت عینن میں اور عین حروف الاظہار میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ تسنیم عینا۔ لیکن ہم کلمت تسنیم پہ رکتے ہیں تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ کلمت عینن میں یہاں حرف العین ہے، ہم عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، آخر میں نون پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یشرب میں، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ عینا یشرب۔ کلمت یشرب میں یہاں حرف الشین ہے، ہمیں شین کو زبان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے ادا کرنا ہے اور جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہم شین کو ظاہر کریں گے۔ را کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ زبر ہے، آخری میں با پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت المقربون میں یہاں حرف القاف ہے، قاف کو ہم زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا کریں گے، را پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں را کو پڑھنا ہے اور اسے تفخیم سے بھی مطلب بھاری آواز میں کیونکہ اس پہ تشدید زبر ہے، آخر میں ہم نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے۔ عینا یشرب بها المقربون۔ اب آپ سورۃ المطففین کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم۔ یسقون من رحیق مختوم۔ ختامہ مسک۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ تم ان کے چہروں ہی سے نعمت کی تازگی معلوم کر لو گے، ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ تو نعمتوں کے لیے ریز کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کی ریز کریں اور اس میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پئیں گے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔